اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ایک مرتبہ اپنے انداز میں صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد تمام عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا علی والوں کا بول بالا فرما، مولا کے دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ یا مولا بحق محمد و آل محمد تمام اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، محبان محمد اور آل محمد کو ہر بلا، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر مشکلات سے محفوظ فرما۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ میں آل محمد علیہ السلام کے ذکر کو ایسے پہنچا سکوں کہ جیسی میری پہنچ ہے، جیسا میرا عقیدہ ہے، جیسی میری اوقات ہے۔ مولا بحق محمد و آل محمد تمام موالیان حیدر کرار کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ مولا مجھے وہ صلاحیت عطا فرمائے کہ میں آل محمد علیہ السلام کا ذکر کر سکوں۔ مولا مجھے وہ توفیق عطا فرمائے۔ مولا میری آنکھوں کو ایسا بنائے کہ کم سے کم میں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کے قابل ہو جاؤں۔ ناظرین، آج جو موضوع میں آپ تمام کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم ہے، کڑوا ضرور ہے مگر حقیقت سے لبریز ہے۔ اس میں جھوٹ بالکل بھی نہیں ہے، کڑوا ضرور ہے۔ میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی کڑوی باتیں آپ کو نظر آئے گی، کچھ لوگوں کو میرا خیال ہے بری بھی لگے گی، مگر جو حق پسند ہے، جو حق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہوگی، یہ بہت ہی اہم جانکاری ہوگی۔ مذہب شیعہ خیر البریہ آج زمانے میں لوگ اسے نعوذ باللہ بہت ہی غلط نظر سے دیکھتے ہیں۔ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگ بالکل غلط انداز سے لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ آج مولویوں نے جو دین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ وہ حق چھپاتے
اتنے جھوٹ بول گئے، اتنی افواہیں انہوں نے حق مذہب کے بارے میں پھیلا دی کہ آج اسی افواہ کو لے کر لوگ مذہب شیعہ پہ نعوذ باللہ کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کہ مذہب شیعہ کی جو بنیاد ہے وہ محمد اور آل محمد ہے اور پروردگار کا کلام ہے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں۔ سب سے بڑی جو غلطی بتائی جاتی ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کے ماننے والوں کی، وہ جھوٹ بنا کے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ قرآن جسے صحابی کہتا ہے ہو نہیں سکتا کہ شیعہ اسے نہ مانے، بلکہ وہ شیعہ ہی نہیں جو صحابہ کرام کا منکر ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ اسے شیعہ کہلوانے کا کوئی حق ہی نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے صحابہ کا منکر ہو۔ اور پھر اگلا جملہ بھی مجھے کہنے کی اجازت تو ضرور ہونی چاہیے نا، کہ پھر اسے مسلمان کہلوانے کی بھی اجازت نہیں ہے، مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں اسے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دشمنوں کو صحابی کہتا پھرے، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہا۔ ہم نے ہمیشہ سے آل محمد علیہ السلام کی طرفداری کی، ہمیشہ سے، لیکن لوگوں نے کیچڑ اچھالنے میں کوئی کمی نہ رکھی، کوئی بات انہوں نے باقی نہ رکھی جو افواہوں میں انہوں نے نہ ملائی ہو، ساری چیزیں۔ خیر، میں گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے موضوع کی طرف، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورۃ توبہ کی مشہور اور معروف آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ میں آج اس بات پہ تھوڑا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ حضرت ابو بکر و عمر کو کیوں نہیں مانتے، اور ان کے جیسے اور لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے ناحق بحث کی۔ صادقین کے سامنے بحث کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ آج میں انشاءاللہ قرآن کی روشنی سے بتاؤں گا۔ دیکھیں، سچا ثابت ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ سچا ثابت ہونے میں میرا خیال ہے کہ کچھ وقت لگ سکتا ہے، مگر جسے قرآن صادق کہہ دے، جسے قرآن صدیق کہہ دے، پھر بندوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان صادقوں سے بحث کرے، بلکہ جسے قرآن صادق کہہ دے پھر اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا، ہم نے ان لوگوں سے برات کا اظہار کیا جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام سے بحث کی، ان سے بحث کی جنہیں قرآن نے صدیق کہا، جنہیں قرآن نے چنا، اللہ کی نظر میں جن کا مقام بلند و بالا تھا۔ آج کیچڑ اچھالے جاتے ہیں مذہب شیعہ پہ کہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم جنہیں نہیں مانتے ہم دلیل رکھتے ہیں اللہ کے کلام سے یا معصومین علیہ السلام کے فرمان سے۔ ہمارا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے، مذہب شیعہ کا اپنا عقیدہ کوئی بناوٹی نہیں ہے، جو بھی ہے یا مذہب شیعہ قرآن کے فرمان کا نام ہے، اللہ کے فرمان کا، یا 14 معصومین علیہ السلام کے فرمان کا نام۔ اس کے علاوہ کوئی چیز مذہب شیعہ میں علیحدہ سے داخل نہیں کی گئی۔ تو آج میں انشاءاللہ اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ شیعہ حضرات، میں بھی الحمدللہ فقہ جعفریہ، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہوں، الحمدللہ۔ کسی کو میری پگڑی دیکھ کے، ٹوپی دیکھ کے، لباس دیکھ کے ایسا نہ لگے کہ نہیں یہ تو سنی ہے، یہ دھوکے میں نہ رہنا۔ الحمدللہ میرے امام 12 ہیں، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل ہے۔ میں عزاداری کرتا ہوں الحمدللہ، زنجیر زنی کرتا ہوں، تشہد میں میرے الحمدللہ ولایت علی ہے، اور یہ میری اپنی طرف سے تھوڑی ہے، یہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ایسے تشہد میں بیٹھ کے پڑھا کرو۔ اب کسی کو اعتراض ہو کسی کو نہ ہو تو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے شیعہ کے لباس میں کئی ایسے شیعہ مولویوں کو
ولایت علی پہ بھونکتے ہوئے دیکھا ہے، امامہ شیعوں کا، لباس شیعوں کا، خود ظاہراً اپنے آپ کو کہلواتا بھی شیعہ، مگر بھونکتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ولایت علی علیہ السلام پر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ بندہ نقوی کہلواتا ہو یا جعفری کہلواتا ہو یا عابدی کہلواتا ہو، بخاری کہلواتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ سید شیعہ ہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا ایسا کہیں ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے نام کے آگے حسنی لگاتا ہے، قادری لگاتا ہے، چشتی لگاتا ہے، صابری لگاتا ہے تو وہ سنی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نام اور ذات سے کوئی بندہ شیعہ یا سنی نہیں ہوتا، بندہ عقیدے سے شیعہ یا سنی ہوتا ہے۔ اگر کوئی 12 امام علیہ السلام کی امامت کا، معصومین علیہ السلام کی عصمت کا، حق زہرا کا، عزاداری حسین کا، ولایت علی کا اگر قائل ہے، وہ شیعہ ہے۔ کوئی بندہ مانے یا نہ مانے، وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہی کیوں نہ کہلواتا ہوں، کیونکہ عقیدہ شیعہ یا سنی ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ کہلواتا نقوی ہو، شیعہ کہلواتا ہو، فقہ جعفریہ کا پیروکار ہو، بظاہر ولایت علی پہ بھونکتا ہو، اس کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ ولایت علی عین قرآن کے مطابق واجب ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، جیسے محمد رسول اللہ، ویسے ہی علی ولی اللہ قرآن کی روشنی سے، قرآن کے فتوے کے تحت عین ایمان ہے۔ جو بھی اس کا منکر ہوا، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا نبوت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا توحید سے کوئی تعلق ہے۔ تو ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے صادق کو صادق کہا اور صدیقوں سے جھگڑنے والوں کو ہم نے کاذب کہا، جھوٹا کہا، ہم نے اسے نہ مانا، اس پہ ہم نے تبرہ کیا، اس سے ہم نے برات کا اظہار کیا۔ دیکھیں، سچا ثابت ہونا یہ الگ بات ہے، اگر ثابت ہو گیا پھر اس سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تم صادق نہیں بن سکتے بلکہ جو صادقین ہیں ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، اس کا بالکل صاف مطلب یہ ہے کہ تم صادقوں کا ساتھ دو، جو ان صادقوں سے ٹکرائے، صادقین کے سامنے جو بھی آئے گا وہ کاذبین ہوگا، وہ بھی صادقین نہیں ہوگا۔ حق کے سامنے جو بھی ٹکرائے گا وہ باطل ہوگا، وہ حق نہیں ہوگا۔ یہ سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ پتہ چلا جو صادقین سے ٹکرائے، صادقین ثابت ہونا الگ بات ہے، جو ثابت ہو چکے ہیں قرآن کی روشنی سے، آج میں وہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں، یہ حکم اللہ کا ہے کہ صادقین کا ساتھ دو۔ سچوں کا ساتھ دینا یہ آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صادقوں کا ساتھ دو، یہ مشکل کام ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو اس میں کوئی خرچہ نہیں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بندوں پہ واجب ہے۔ اگر بندہ وہ حیثیت رکھتا ہو وَآتُوا الزَّکَاةَ میں، وہ حیثیت رکھتا ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، تو واجب ہے نا، واجب، بالکل واجب ہے۔ نماز میں صرف آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم سے آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ مفت میں نہیں ہوتی، زکوٰۃ میں کچھ خرچہ ہوتا ہے، کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے زکوٰۃ میں، تو وہ بھی اللہ کا فرمان ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن نماز سے مشکل، بظاہر نماز سے مشکل زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس میں کچھ خرچہ ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام چیزوں سے مشکل اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صادقین کا ساتھ دینا۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا تم نے نماز کیوں پڑھی، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا نماز کیوں پڑھی۔ آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا تم نے زکوٰۃ کیوں دی۔ آپ حج کریں گے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا حج کیوں کی تم نے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی جھگڑنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن آپ صادقین کا ساتھ دیں گے اور کاذبین پر تبرہ کریں گے تو 100 میں سے 90 لوگ آپ کو ٹوک کے کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کا تو یہی حکم ہے، یہی تو پروردگار کا فیصلہ ہے، یہی تو پروردگار کا اعلان ہے کہ جو صادقین ہیں ان کا ساتھ دو، صادقین کا ساتھ دو
اور کاذبین سے براءت کا اظہار کرو، ان سے دوری اختیار کرو، انہیں دور کر دو، انہیں اپنے سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ جو کاذبین ہے وہ آج کل بندوں نے ایک نیا بہانہ بنایا ہوا ہے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ ان سے بحث کرنے والے، ان اہل بیت کو غضبناک کرنے والے، اہل بیت سے جھنگ کرنے والے بھی ہمارے لیے لائق احترام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی، ساری چیزیں۔ آج کل ایسے لوگ بھی موجود ہیں، حالانکہ یہ بندے جہاں تک اس ناچیز حقیر فقیر کا خیال ہے، یہ قرآن سے ناآشنا ہے، اور اگر یہ قرآن کو جانتے ہیں تو پھر یہ حق سے منہ موڑنے والے، کیونکہ محبت ایک طرف ہوتی ہے، دو طرفہ نہیں ہوتی۔ یہ تو دوگلا پنا ہے، یہ تو غداری ہے کہ امام حسین کی محبت کا بھی دعویٰ کرو اور دوسری طرف یزید کی حمایت بھی کرو، اسے غداری کہتے ہیں، محبت تو نہیں کہتے۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ صادقین کا ساتھ دو، صادقین کا ساتھ دو، کاذبین سے براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے اگر صادقین کا ساتھ دینا۔ مثال کے طور پہ چائے والے کے سامنے، چائے کی دکان ہو، بندے چائے ادھر پی رہے ہو، چائے والا چائے بنا رہا ہو، سامنے دو بندے جھگڑ پڑے، ایک بندہ ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، چائے والا چائے بناتے بناتے سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ صادقین کا ساتھ دینا مشکل ہے، میں اس پہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چائے والا چائے بنا رہا ہے اور سامنے دو بندے جھگڑ رہے ہیں۔ اب جھگڑنے والے دو ہیں، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے، ایک مار کھا رہا ہے، بے گناہ مار کھا رہا ہے، اور ایک ظالم بے گناہ ایک بندے کو مار رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ دو بندوں نے آ کے اس سے پوچھا کہ کیا حقیقت ہے، اس نے کہا کہ ہاں یہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد پولیس وہاں آ گئی۔ دیکھیں صادقین کا ساتھ دینا مشکل کیسے ہے، یہ آپ کی نظروں سے بھی یہ چیزیں کچھ گزری ہوں گی۔ صادقین کا ساتھ دینا مشکل، پولیس آ گئی 1 گھنٹے بعد، اس چائے والے سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی میرا تو دھیان ہی نہیں تھا، اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، میرا تو دھیان کوئی نہیں، میں تو چائے بنانے میں مصروف تھا، لہٰذا مجھے نہیں پتا کہ یہاں ظالم کون تھا مظلوم کون تھا، ادھر کیا حادثہ ہوا، اتنا پتہ ہے کہ ادھر جھگڑ رہے تھے، بس مجھے اور کچھ نہیں پتا۔ وہ چلے گئے، اس سے ایک بندے نے پوچھا کہ جب یہ چیز تیرے سامنے ہوئی تو نے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس میں نہیں پھنسنا چاہتا۔ آج یہی معاشرہ ہے، اکثر لوگ یہی کرتے کہ نہیں میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا اس میں پھنس گیا۔ پتہ چلا صادقین کا ساتھ دینا مشکل ہے اور ضروری بھی ہے، مشکل ہے مگر ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا 4 دن کی ہے، آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ وہ ابدی زندگی ہے جو مرنے کے بعد ہے، ادھر کا خیال کر کے وہ برباد نہ کرو، اس کا خیال کر کے اسے ترک ضرور کر دو۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور مودت یہاں بھی کام آنی ہے، وہاں بھی کام آنی ہے۔ دنیا کی دولت تم پسند کرو گے، تمہیں دنیا 4 دن کی ہے، آج نہیں تو کل مر جاؤ گے، مجھے آج نہیں تو کل موت آ جائے گی، کون باقی رہنا ہے؟ سارے کو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا، معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا سب چیز جب فنا ہو جائے گی تو یہ کون ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ یہ وجہ اللہ ہے؟ اللہ نے کسے اپنا چہرہ کہا؟ تو امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ہم ہی تو ہیں جو اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا بندے سمجھتے ہیں؟ تو جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ پروردگار اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے، یہ اللہ نے انہیں باقی رکھا ہے۔ تو اگر تم بھی بقا چاہتے ہو یہاں بھی وہاں بھی، تم بھی اگر وہاں جنت میں جگہ چاہتے ہو، اگر وہاں تم آل محمد کی نوکری چاہتے ہو، وہاں فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو محبت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو دل میں بساؤ۔ جس کے دل میں ولایت علی نہیں اس کی وہاں خیر نہیں۔ تو صادقین کا ساتھ دینا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ میں کچھ مثالیں آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی قرآن کریم سے۔ پہلی مثال سورہ مریم سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
انہ کان صدیقا نبیہ، میرے محبوب ذکر کرو اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیہ، کہ بے شک ہم نے اسے لکھ دیا کہ وہ صدیق نبی تھا۔ بے شک اللہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ بے شک وہ ابراہیم صدیق نبی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کی روشنی سے صدیق نبی ہے۔ انہ کان صدیقا نبیہ، صدیق نبی ہے۔ پتہ چلا جو صدیق ہو کم سے کم وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہونا چاہیے، کم سے کم۔ اتنا تو میں رعایت کے ساتھ یہ جملہ پیش کر سکتا ہوں کہ کم سے کم وہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہو، کم سے کم۔ لوگوں کے بنائے ہوئے میں صدیقوں کی بات کر ہی نہیں رہا، مجھے ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں، جسے اللہ چن لے۔ دیکھیں، لوگوں کے بنائے ہوئے صدیق اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے صدیق اور ہوتے ہیں۔ لوگ جسے خلیفہ بنائے وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ اور ہوتا ہے۔ لوگ جسے امام منتخب کرے وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ امام منتخب کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ لوگ جسے وارث منتخب کرے وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں اللہ وارث بنائے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو فرق ہوتا ہے نا، جسے بندہ چنے، بندے کا چناؤ الگ ہوتا ہے، واحد کا چناؤ الگ ہوتا ہے، وہ اللہ کا چناؤ الگ ہوتا ہے۔ تو جب وہ چنے گا تو بے عیب چنے گا، بندے جب بھی چنیں گے تو وہ عیب دار چنیں گے، وہ جب بھی چنے گا تو بے عیب چنے گا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ صدیق نبی ہیں۔ صدیق، اب موضوع ذہن میں رہے کہ صدیق سے بحث نہیں کرنی چاہیے، صدیق کا ساتھ دینا ضروری ہے، صدیق سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اگر بحث کی تو انجام برا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا، انجام برا ہوگا اور انجام ہوگا جہنم۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی وضاحت کرتا چلوں اللہ کے کلام کا سہارا لیتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا پروردگار نے؟ دیکھیے قرآن کریم جو ہے یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ یہ اپنی امت کو سنا۔ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی، کیسی ضرورت آن پڑی کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی رسول اللہ سے پہلے گزر چکے، جو جا چکے، اس دنیا سے پردہ کر چکے، ان کا قصہ آخری رسول کی امت کو سنایا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر چکے۔ کیا ضرورت آن پڑی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا قصہ، آدم علیہ السلام کی خلافت کا قصہ اللہ اپنے رسول سے امت تک پہنچوا رہا ہے، رسول کے ذریعے سے امت تک پہنچوا رہا ہے نا اللہ۔ پتہ چلا کہ قرآن جہاں سے بھی پڑھو ہدایت ہے، امت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس واقعے میں کیا ہدایت ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا، مولوی نہیں بتائے گا یہ آپ کو مولوی نہیں بتائے گا، کیونکہ مولوی قرآن پڑھنے سے پہلے پیٹ سوچتا ہے کہ پیٹ کا وہ دیکھے پیٹ کیسے بھروں گا میں، ہے نا۔ وہ چار بندے آتے جاتے وہ دیکھے گا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حق بات کہہ دوں گا تو یہ مجھ سے سلام کلام کرنا بند کر دیں گے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں سوچ کر وہ حقیقت پہ پردہ ڈال دیتے۔ ہمیں کسی باپ کا کوئی خوف نہیں، ہمیں صرف پرواہ ہے تو محمد اور آل محمد کی۔ ہمیں صرف بیان کرنا آتا ہے تو وہ مدحت ہے محمد اور آل محمد۔ آل محمد کی طرفداری انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے مرتے دم تک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صدیق نبی تھے۔ تو کیا ہوا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر جو بت پرست تھا، آزر جو بت پرست تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا نام ایک روایت کے مطابق تعارف ہے، اور یہ جو ہے آزر یہ آپ کا چچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب اسے پتہ چلا آزر کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خدا کی بندگی کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہ بتوں کو نہیں پوجتے، تو وہ اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جلتے تھے۔ وہ جلتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو چاچا تھا حضرت ابراہیم کا، آزر بت پرست تھا۔ دیکھیں جو بندہ اندر سے کسی سے اگر نفرت کرتا ہے تو وہ اس کی بات پوری نہیں سنے گا۔ مثلا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا بزرگ ہو، اس کے سامنے کوئی بچہ بات کرے
تو اس میں زیادہ غور نہیں کرتے. بچہ بڑے کو کہے گا وہ کیا سنے گا. اگر کوئی صلاح سوچنا بچہ بزرگ کو دے رہا ہے تو وہ کہے گا کہ جو اگلی بات آتی ہے وہ کر, اسے چھوڑ. جو اگلی آتی ہے وہ کر, جو اگلی آتی ہے وہ بات کر, اسے چھوڑ. پھر وہ کہے گا کہ ہاں 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 یہ چیز ہے یہ چیز ہے. پھر وہ کہے گا جو بڑا ہے جو بزرگ ہے وہ بچے سے کہے گا اگلی جو آتی ہے وہ کر. اور اگر کوئی بندہ اندر سے اس سے نفرت کرتا ہو, جلتا ہو, اس سے حسد رکھتا ہو, تو پھر تو اس کی بات تو کیسے سنے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آزر جانتا تھا کہ یہ بتوں کو نہیں مانتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, چونکہ چاچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے, تو آپ نے ان سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے ادب سے کہا, اذ قال لابیہ یا ابتی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ اے بابا, اے بزرگو, اے میرے وڈیل, یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. اے چاچا, اے میرے بابا, آپ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے. تو آزر نے کہا کہ جو اگلی آتی ہے وہ کر, اسے چھوڑ. جو اگلی آتی ہے, جو اگلی بات کرنا چاہتا ہے وہ کر. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی کم عمر تھی آپ کی, اور چاچا آپ کا, نے کہا کہ اگلی کر, جو اگلی آتی وہ کر. تو آپ نے فرمایا کہ یا ابتی, چاچا. آپ بڑے محبت سے بات کر رہے تھے, محبت سے آپ بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرمایا یا ابتی, اے بابا, اے چاچا, اے بزرگوں, انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک. کہا کہ او چاچا, او بابا, او بزرگوں, میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جو علم میرے پاس آ چکا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. موضوع یاد رہے کہ صادقین سے بحث نہیں, اس کا ساتھ دینا ضروری ہے. اس سے بحث نہیں کر سکتے. اگر بحث کی تو دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام صادق نبی ہے. تو فرمایا اے بابا, میرے پاس وہ آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آزر نے کہا کہ تو اب میں کیا کروں, تیرے پاس علم آ چکا ہے تو کیا کروں میں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاتبعنی, میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, مجھے فالو کرو. انہوں نے کہا کہ اچھا میں تجھے فالو کروں, اور میں تجھے کیوں فالو کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اہدیک صراطا سویا, تم مجھے فالو کرو گے تو میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بظاہر عمر میں چھوٹے, اور آپ کا چاچا آزر بزرگی میں زیادہ, عمر میں بڑا, لہٰذا ہدایت کا تعلق عمر سے نہیں ہے, علم سے ہے. اللہ نے ہادی کا میرٹ علم بنایا, میرٹ اللہ نے ہادی کا علم بنایا, یعنی کہ جو ہادی ہے اس کا میرٹ اللہ نے بنایا کہ وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے, وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے. ہم کسی بھی صحابی کے مخالف نہیں ہیں, کسی بھی صحابی کے مخالف نہیں. اللہ کی عزت کی قسم, رسول اللہ کی رسالت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کی قسم, ہم نے مولا علی علیہ السلام کو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فصل مانا کہ میرٹ میں ہی مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے آتے ہیں رسول اللہ کے بعد. تاں سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, دروازہ اس کا علی ہے. علم اللہ نے میرٹ رکھا ہے, بزرگی نہیں رکھی, عمر نہیں رکھی اللہ نے کہ جس کی عمر زیادہ ہو وہ ہادی ہے, نہیں. اللہ نے میرٹ ہی علم رکھا. اور کائنات آدم و عالم میں رسول اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ صرف حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو میرٹ میں مولا علی آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ فاتبعنی اہدیک صراطا سویا, میرا اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری پیروی کرو, اس لیے کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں گا.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بابا، اے چاچا، اے بزرگو، شیطان کی عبادت نہ کرو، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، وہ رحمان کا، وہ اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں۔ تو آزر نے کہا کہ ڈرنا، تو کیوں ڈرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابتی، میں اس لیے انی اخافو، میں ڈر رہا ہوں، میں خوف کر رہا ہوں، کس لیے؟ ان یمسک عذاب، میں اس لیے خوف کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کر بیٹھا آزر۔ کون ہے حضرت ابراہیم؟ چاچا، رشتہ دار بھی، بزرگ بھی، وڈیل بھی، رشتہ دار بھی ہے، بزرگ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بزرگ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بزرگ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن کیا یہ محبت اسے فائدہ دی؟ بات عذاب تک پہنچ گئی۔ پتہ چلا کہ جو بھی صدیق سے بحث کرے وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ سورہ مریم کے اندر اللہ نے آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، یہ 4 سے 5 آیتیں اللہ نے اس میں بالکل خلاصے سے ذکر کیا کہ جو بھی صدیق سے بحث کرے، بات عذاب تک پہنچ گئی۔ یہاں پر پتہ چلا جو صدیق سے بحث کرے، اللہ کا بنایا ہوا صدیق، بندوں کا بنایا ہوا نہیں، یہاں بندوں کے بنائے ہوئے کی بات ہی نہیں کوئی، اللہ کا بنایا ہوا صدیق جو ہوتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے صدیق سے بحث کرے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پتہ چلا کہ جو صدیق سے بحث کرے تو نہ رشتہ داری فائدہ دیتی ہے، نہ بزرگی فائدہ دیتی ہے۔ جس نے بھی بحث کی حق سے، جس نے بھی صادقین سے بحث کی، صدیق سے جس نے بحث کی، جو اللہ کا بنایا ہوا صدیق ہوتا ہے، جس نے اس سے بحث کی، نہ رشتہ داری فائدہ دے گی، نہ بزرگی فائدہ دے گی۔ آئیے میں دوسری مثال کی طرف۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اب وہ خواب دیکھ کے پریشان ہو گیا تو اس نے اپنے غلام سے پوچھا کہ ہے کوئی ایسا کہ جو اس خواب کی صحیح تعبیر بتائے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک بندہ ہے جو قید میں ہے، اور عزیز مصر نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈلوایا تھا، جیل میں ڈلوایا تھا، قید خانے میں خود ہی ڈلوایا تھا، قید خانے میں۔ اس کا تعارف اس نے کیسے کروایا؟ عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف اس نے کیسے کروایا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نام اس کا یوسف ہے، یوسف ایھا الصدیق، نام اس کا یوسف ہے اور وہ صدیق ہے، وہ صادق ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، جسے اللہ صدیق فرمایا، یہ قرآن کے اندر، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ واقعات گزر چکے۔ امت رسول تک پہنچانے کا کیا مطلب تھا؟ اس لیے کہ اسی سے امت رسول نے کچھ ہدایت لینی تھی اور رسول اللہ نے انہیں ہدایت دینی تھی۔ کیا بتا رہے ہیں سرکار یہ واقعات سنا کے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نبیوں کا ذکر کر کے امت کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ چاچا سی ان کا، اور رشتہ دار بھی تھا، قریبی رشتہ دار، پھر وہ بزرگ بھی تھا، وہ حضرت ابراہیم سے محبت بھی کرتا تھا رشتہ داری کی وجہ سے۔ مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا منصب ظاہر ہوا لوگوں کے درمیان کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے، یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا بندہ، یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، تو یہ رشتہ دار بھی مخالف ہو گیا، تو اس کی رشتہ داری فائدہ نہیں دی بلکہ عذاب الہی کے قریب لے گئی۔ دوسری، اللہ نے فرمایا کہ یوسف ایھا الصدیق، عزیز مصر سے کہا کہ وہ یوسف ہے اور وہ صدیق ہے۔ یہ ہوا ایسے کہ آپ کو قید خانے میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ اللہ کے نبی، اور وہ سارا سورہ یوسف کے اندر واقعہ موجود ہے، میں پورا نہیں پڑھوں گا، مختصر نتیجے کے لیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر خرید کر لے گئے اپنے محل اور کچھ عرصہ وہاں پہ آپ رہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی، حالانکہ تھی وہ عزیز مصر کی بیوی اور بالکل چڑھتی ہوئی جوانی حضرت یوسف علیہ السلام کی، بہت ہی حسین و جمیل، اتنے خوبصورت تھے آپ کہ اندازہ لگائے کہ مولوی جب جمعہ کے بیان میں جناب یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کی جب کوئی بات کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو جانتے سب سے پہلے وہ خود اپنی آنکھوں میں سرما لگاتا ہے اور آگے کہتا ہے یوسف بڑے حسین تھے، یوسف بڑے خوبصورت تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے آپ حضرت یوسف، اور چڑھتی جوانی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ شادی کرے، بی بی زلیخا چاہتی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ لے گئی غلط ارادے سے، وہ موجود ہے قرآن کریم میں، آپ پڑھیں گے سورہ یوسف میں، اور سائڈ میں لکھی ہوئی تفسیر جب آپ پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل تو آپ کو بالکل صاف لفظوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نہیں بتاؤں گا۔ وہ اندر لے گئی، ابواب لکھا ہے، وغلقت الابواب، ابواب یعنی جمع کا صیغہ یہاں پر ہے، یعنی کہ 3 سے زیادہ، میں اندازے کے طور پہ 7 دروازے میں کہتا ہوں، 3 سے زیادہ۔ تو ایک دروازہ بند کیا، زلیخا نے کہا کہ آہا دیکھو جی دیکھو کتنے خوبصورت محل ہے، دیکھو جی دیکھو کتنے خوبصورت کمرے، دیکھو جی دیکھو کتنی خوبصورت نقشیاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آہا کرتے کرتے آپ ایک دروازے میں داخل ہوئے، زلیخا نے ایک دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے دروازے میں کہا کہ آئیے یہاں پہ، دیکھو جی دیکھو کتنی حسین نقشیاں ہیں، کتنے اچھے کلر ہیں، کتنے اچھے یہ سب چیزیں۔ آئے، دوسرا دروازہ بند کیا، اس کے بعد 7ویں دروازے تک لے گئی، آہا کرتے ہوئے، پھسلا پٹا کے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو، حالانکہ وہ جانتی نہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا منتخب کیا ہوا رسول ہے، اللہ نے چنا ہوا رسول ہے اللہ کا، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کس ارادے سے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ بھی بے وقوف عورت ہے یا وہ بے وقوف ہے بندہ جو نبی کے بارے میں یہ خیال کرے کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ میں کس ارادے سے اسے لے کے جا رہا ہوں۔ 7ویں کمرے میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام، جب 7ویں کمرے میں آئے اس نے دروازہ بند کیا تو زلیخا نے جو اپنا غلط ارادہ تھا اس کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، صدیق اس وقت اپنی عصمت بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے۔ دیکھیں صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی عصمت کے لیے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ قرآن کے اندر آپ لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے وہاں سے بھاگے اپنی عصمت بچانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جب زلیخا نے ان سے پوچھا کہ میں تم سے اپنے جب گندے ارادے کا اظہار کیا زلیخا نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو زلیخا نے کہا کہ یہاں کیوں ڈر رہے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ تو اس نے کہا کہ یہاں کس کی پناہ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے ہمیشہ پاک رکھا، جس نے مجھے ہمیشہ پاک رکھا۔ تو وہ کہتے کہ یہاں کون ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ کے نکلے، وہاں سے دوڑ کے بھاگے اپنی عصمت بچانے کے لیے بحکم خدا۔ جنگ کے میدان سے بھاگنے والا صدیق نہیں ہوتا، یہ اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عصمت کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے کمرے کے باہر نکلے، زلیخا نے پیچھے سے لپیٹ ماری، اس طرح سے جھپٹیں ماری، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے 7 کمرے کے باہر نکلے۔ اب کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے عزیز مصر کا محل، بیوی عزیز مصر کی، سلطنت عزیز مصر کی، سپاہی عزیز مصر کے،
محل عزیز مصر کا اور اکیلے بیچارے حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب کیا ہوگا میرا, یہاں پہ تو سارے ہی اس کے بندے, یہاں پہ میرا کیا ہوگا. پروردگار کی تسلی والی آواز ہے, یوسف جو اندر تیرا رب تھا وہی باہر بھی تیرا رب ہے, جس نے اندر تجھے بچایا تھا باہر بھی تجھے وہی بچائے گا. تو زلیخا باہر آئی اور اس نے چلانا شروع کیا, دیکھو جی دیکھو, دیکھو جی دیکھو کیا کیا اس نے, عزیز مصر کی بیوی پہ اس نے نعوذ باللہ غلط ارادے سے اس نے ہاتھ مارا, نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا. حالانکہ عزیز مصر جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قسم کے بندے نہیں. عزیز مصر وہاں سامنے کھڑے ہوئے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہو گے اس بارے میں تم. حضرت یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پروردگار لاج تیرے ہاتھ میں. تو آواز پروردگار آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ تو گھبرا نہ, تیری صداقت میں ثابت کروں گا, تیری صداقت میں ثابت کروں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے پاس گواہ ہے, عزیز مصر نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی گواہ ہے, تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہے, میرے پاس گواہ ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, جب حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت پہ انگلی اٹھائی گئی, صدیق نبی کے کردار پر جب انگلی اٹھائی گئی تو اللہ نے ایک گواہ کا انتظام کیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور وہ اسی کے خاندان سے تھا, اسی کے خاندان سے, زلیخا کے خاندان. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اسی کے خاندان سے تھا, اور جھولے میں تھا. وہ بالکل کم عمر تھی اس کی, بالکل چھوٹی عمر کا تھا بچہ, کم سے کم اس کی 1 یا 2 مہینے, زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 مہینے اس کی عمر تھی. جھولے میں تھا, یا کسی نے لکھا گود میں تھا. وہ بچہ بولا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور اس کے خاندان میں سے ایک شاہد نے شہادت دی, ایک گواہ نے گواہی دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بندہ سگریٹ پیتے پیتے, اندازہ لگائے آپ, سگریٹ پیتے پیتے بچے کے جھولے کے پاس جائے, بالکل چھوٹا بچہ جو ماں کو ماں نہ کہہ سکے, باپ کو باپ نہ کہہ سکے, بالکل کم عمر کا بچہ, 2 سے 2.5-3 مہینے کا بچہ کیا بولے گا, کچھ نہیں. اگر وہاں جا کے وہ سگریٹ پینے لگے اور جھولے سے بچہ کہے کہ ذرا ایک دم دینا, 5 دن تک اسے بخار نہیں اترے گی, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ بولنے کے قابل ہی نہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے اللہ نے چھوٹے گواہ کا انتظام کیا, معصوم کی گواہی کے لیے اللہ نے معصوم گواہ کا انتخاب کیا. اللہ نے اسے معصوم کا گواہ بنا کے اسے اجاگر کیا. وہ بولا جو بولنے کی صلاحیت بلکہ بولنے کے قابل ہی نہ تھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی اس نے. اور کیا, اور ایسی فصیح گفتگو کی, ایسی زوردار گفتگو کی جیسے بڑے بندے کرتے ہیں, اور دلیل کے ساتھ, ایسے ہی نہیں پھینکا پھینک, دلیل کے ساتھ گفتگو کی. کیا کی کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, کہ لوگوں دیکھو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے, اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے. اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹوں میں سے ہے. اور پھر کہا کہ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے فَكَذَبَتْ, تو یہ جھوٹی ہے. اور وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اور یوسف صادقین میں سے ہیں, اور یوسف سچوں میں سے, یوسف سچا ہے. اور پھر کیا ہوا, دیکھا عزیز مصر سمیت تمام وہاں جو حاضر تھے, انہوں نے دیکھا کہ فَلَمَّا رَآ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, جب لوگوں نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. پتہ چلا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی ایک بچے نے دی, چھوٹا بچہ, معصوم سے بحث کر بیٹھی. اس نے عشق کیا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام سے, زلیخا نے عشق کیا تھا نا. پہلے کیا ثابت ہوا کہ اگر
صدیق سے بحث کرنے والا رشتہ دار بھی ہو تو رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی، بزرگ بھی ہو تو بزرگی نہیں بچاتی، اللہ کا عذاب اسے لپیٹ میں لے لیتا۔ دوسری اس آیتوں سے کیا دلیل ملی؟ حضرت یوسف سے عشق کرتی تھی زلیخا، زلیخا عاشق تھی حضرت یوسف کی، مگر چونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت پہ اس نے تہمت باندھی تو عشق نے فائدہ نہ دیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جو صادقوں پہ تہمت لگاتے ہیں قرآن اسے ظالم کہتا ہے۔ پتہ چلا کہ عشق بھی اگر ہو اور صادقین سے بحث کر جائے تو وہ عشق فائدہ نہیں دیتا۔ پتہ چلا کہ صدیقوں کا، صادقوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ اب اگلی ایک اور مثال آپ تمام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے ایسے ایسے کمال کیے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے تھے، ایسے معجزے کہ آپ مٹی اکٹھا کرتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ بن جاتا تھا۔ آپ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا ہو تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اسے شفا مل جاتی تھی۔ اگر کوئی کوڑ والا بندہ ہو، کوڑ جسے کوڑ کی بیماری ہو، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اسے شفا عطا فرماتا تھا۔ یہ معجزہ تھا۔ جب یہ معجزے دیکھے تو ان کی قوم نے کیا کہا کہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے حساب سے تو تم اللہ ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے حساب سے نہ مانو، اس حساب سے مانو جس حساب سے اللہ تمہیں منوانا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ہمارے لیے تو رب ہے، ہمارے لیے خدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے رب کی نشانی بن کے آیا ہوں، میں رب بن کے نہیں آیا، میں خدا بن کے نہیں آیا، میں اللہ کی نشانی بن کے، بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی نشانی بن کے آیا ہوں۔ میں اللہ کی نشانی سے ایک چیز مجھے یاد آ گئی، اللہ کی نشانی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کے لیے سفر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں نے اپنے عبد کو یعنی اپنے رسول کو اس لیے سیر کروائی کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے رب کی نشانیاں دیکھے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اللہ کی نشانی ہوں، اور یہاں اللہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے عبد کو، اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، آپ دکھانے کے لیے نہیں، اللہ نے اپنا آپ دکھانے کے لیے رسول کو معراج میں نہیں بلایا تھا، رب کی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ اور کون سی نشانی اللہ نے دکھائی؟ یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، من آیات ربہ الکبریٰ، میرے رسول نے جس آیت کو دیکھا وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی، اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ لطف اس وقت آیا جب مجھے مولا علی علیہ السلام کی یہ حدیث مجھے ملی۔ آپ نے فرمایا، یہ کتاب کا حوالہ لے لیں کہ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد 2 باب نمبر 17، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات آدم و عالم میں جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، جو آیت کبریٰ ہے، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسے دیکھا تھا معراج میں؟ اللہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے رسول خدا، اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ نے دکھایا اپنے حبیب کو۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی نشانی ہوں، میں اللہ کی نشانی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟
حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ کچھ نہیں سوائے رسول کے، کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، اور یہ کوئی بڑے عہدے والا رسول نہیں، بلکہ قد خلت من قبلہ الرسول، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا، اس سے پہلے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ یا اللہ اس میں ایسی کون سی خوبی ہے، معجزے تو دیے، یا اللہ اس کی پہچان کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی پہچان یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے 2 صدیقوں کی میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا، اور اب ایک صدیقہ، 2 صدیق بیان کیے میں نے، اور ایک تیسری صدیقہ ہے۔ یہ صدیقہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، اللہ کی قدرت سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی جھولی میں آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے اللہ نے فرمایا کہ تو اس دور کی بتول بھی ہے، اس دور کی زکیہ بھی ہے، اس دور کی عابدہ بھی ہے، اس دور کی زاہدہ بھی ہے، تو میری بندی بھی ہے۔ اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جا اس بچے کو اٹھا کے قوم کے سامنے چلی جا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا بچے کو گود میں اٹھا کے قوم کے سامنے آ گئی۔ فآتت بہ قومہا تحملہ، وہ قوم کے سامنے بچے کو اٹھا کے لے کے آئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کے آئی، جو صدیقہ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب بچے کو گود میں لے کے قوم کے سامنے تشریف لے جائیں گی تو بدماش ان سے الٹے سیدھے سوال کریں گے؟ کیا یہ ان کی شان ہوگی کہ ایک بتول سے اس قسم کے نعوذ باللہ گھٹیا سوال کیے جائے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کو پتا تھا۔ جب اللہ کو پتا تھا تب بھی اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اس قوم کے سامنے کیوں بھیجا جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو غلط سوال کرنے والے تھے، بتول سے بحث کرنے والے تھے، بتول سے صدیقہ سے بحث کرنے والے تھے، اپنے وقت کی بتول سے جو بحث کرنے والے تھے، جن کے بارے میں اللہ کو پہلے سے پتا تھا۔ تو جب اللہ کو پتا تھا تو حضرت مریم کو اس قوم کے سامنے بھیجا ہی کیوں؟ میں نے عالم تخیل میں اللہ سے سوال کیا، یا مولا جب تجھے پتا تھا کہ وہ بدماش قوم کے ایسے بدماش بندے ہیں، ایسے بدماش بندے کہ وہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے، تیری کنیز کا، تیری بندی کا، جسے تو نے صدیقہ کہا، جسے تو نے زکیہ کہا، جسے تو نے بتول کہا، جسے تو نے چنا، یا اللہ اس کا لحاظ نہیں کریں گے، پھر تو اس قوم کے سامنے کیوں بھیج رہا ہے؟ تو آواز پروردگار آئی کہ بدماش پکڑنے کے لیے، تاکہ بدماشوں کی بدماشی سامنے آ جائے۔ صدیقہ سے بحث جس نے کی، اللہ نے فرمایا کہ وہ بدماش ہے جو صدیقہ سے بحث کرتے ہیں، بدماش پکڑنے کے لیے۔ اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اصول بتا رہا ہے، جو صدیق سے بحث کرے، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے عذاب الہی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اللہ اسے اپنے عذاب میں لپیٹ لیتا ہے۔ جو صدیق سے بحث کرے، صدیق پہ الزام لگائے، صدیق سے بحث کرے، اطاعت نہ اس سے بحث کرے، تو عشق بھی فائدہ نہیں دیتا، وہ ظالمین میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب صدیقہ سے جناب مریم سلام اللہ علیہ سے جب بحث کی تو اللہ نے فرمایا کہ بدماش پکڑنے کے لیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دربار میں جانا بندوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا، جو الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صدیقہ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی۔ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ بحث سے نہیں مانتے، اگر یہ مناظرے سے نہیں مانتے،
تم نے انہیں جتنا علم پہنچانا تھا تم پہنچا چکے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو فقل تعالوا، تو اب ان سے فرما دیجئے کہ اب کوئی مناظرہ، کوئی مباحثہ، کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا، بلکہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے محبوب اب ان سے فرما دیجئے کہ اب کوئی بحث نہیں ہوگی، بس تم آ جاؤ، تم اپنی بیٹیوں کو لے کے، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لائیں گے۔ اور فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ نے کاذبین پہ لعنت کرنے کے لیے صادقین کو چنا، کاذبین پہ لعنت کرنے کے لیے، اتنا یاد رہے، کاذبین پہ لعنت کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے اس قصے کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، اور یہ حق والا قصہ، یہ حق قصہ ہے۔ پتہ چلا کہ ان میں جو صدیق ہیں اللہ کی نظر میں وہ حق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے آئے وہ اللہ کی نظر میں صدیق ہیں۔ اب بتاؤ مجھے کون کون گیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی صداقت پہ کسی کو شک ہے؟ آپ صدیق، اس میں کسی کو شک ہے؟ بلکہ صدیق اکبر ہے۔ مولا علی علیہ السلام، کیا کسی کو آپ کی صداقت پہ شک ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ کی صداقت پہ شک ہے؟ مولا حسنین کریمین علیہ السلام، کیا آپ کی صداقت پہ کسی کو شک ہے؟ اگر کسی کو ان پر شک ہے تو اصل میں وہ پنجتن پہ شک نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ کی توحید پہ شک کر رہا، کیونکہ وہ اس کی توحید کے لیے یہ گواہ گئے ہیں، اس کی توحید کے لیے یہ سچے گواہ گئے، یہ صدیق گواہ گئے۔ پتہ چلا کہ جب تک وہ واحد رہے گا، جب تک وہ قل هو اللہ احد رہے گا، تب تک یہ صدیق رہیں گے، جب تک یہ صدیق رہیں گے تب تک وہ واحد رہے گا، تب تک وہ اللہ اللہ رہے گا۔ پتہ چلا کہ اب بالکل سادہ سی بات ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث جس نے بھی کی وہ لانتی ہے، مانو تب بھی نہ مانو تب بھی۔ میں بالکل سادہ بات بتا رہا ہوں کہ شیعہ حضرت ابو بکر عمر کو کیوں نہیں مانتے، اور بھی جتنے ہیں جنہوں نے اہل بیت سے بحث کی، وجہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا۔ میں سادہ بات کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو تانا نہیں مار رہا کسی کو، میں کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا۔ اپنی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، مسلم اٹھا کے دیکھ لو، الامامت والسیاست، آج سے کچھ 1100 سال پرانی کتاب ہے اہل سنت کی، وہ آپ دیکھ لیں۔ بلاغات النساء، یہ بھی کچھ 1000 سال پرانی کتاب ہے، یہ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی کتابیں ہیں بحث کی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے انہوں نے۔ اور اتنا ہی نہیں، سیدہ کو غضبناک کیا، مسند فاطمہ زہرا آپ پڑھ لیں جلال الدین سیوطی کی۔ کیا چھپائیں گے امت کے لوگ، مولوی کتنے پردے ڈالیں گے، لیکن حق تو حق رہے گا۔ جسے اللہ نے صدیق بنایا، جسے اللہ نے صدیق چنا، جسے اللہ نے صدیق بنایا، اس سے جو بھی بحث کرے گا شیعہ اسے نہیں مانتے، چاہے وہ کچھ بھی کہلواتا ہو۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مخالف آ جائے، بھلا اس کی اوقات، اس کی حیثیت رہ کیا جاتی ہے؟ کوئی نہیں رہ جاتی حیثیت۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جھوٹوں کو چھوڑو، صدیقوں کا ساتھ دو، ان صدیقوں کا جنہیں اللہ نے صدیق بنایا۔ اور اللہ نے جسے صدیق بنایا وہ مباہلہ کے میدان میں پتہ چل گیا تھا کہ کسے اللہ نے صدیق منتخب کیا۔ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، اہل سنت کی کتاب میں۔ تو ہم ان جھوٹوں کو بھی صدیق کہہ دیں جو اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے بحث کرتے رہے۔ سلموا تسلیما، یہ جو آیت درود ہے، آیت صلوات ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ کیا ہے؟ یہ آخری بات اور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس آیت سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سلموا تسلیما کا کیا مطلب ہے؟ دو ترجمے ہیں اس کے سلموا تسلیما کے، کہ ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، یعنی ایسے مان جاؤ جیسے مان جانے کا حق ہے۔ دو ہی چیزیں،
اب صلوات کس کس پر ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ جو ہے نا درود ابراہیم، درود اس میں بھی یہی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو آگے ہے نا کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، یہ جو کما ہے وہ تشبیہ ہے، یہ جو ک ہے یہ تشبیہ ہے کہ ایسے جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ، ان کی ذریت پہ تو نے درود بھیجے، ان پہ صلوات بھیجے، ایسے ہی درود بھیج محمد اور محمد کی آل پہ۔ تو آل محمد میں اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ کائنات نہیں ہے تو سمجھے کہ آل رسول ہے ہی پھر کوئی نہیں۔ سب سے پہلے جو آل رسول میں آتا ہے وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ ایسے سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، یعنی کہ جس پہ سلام ہے، جس پہ درود ہے اسی پہ سلام ہے، جس پہ سلام ہے وہ علیہ السلام ہے، جس پہ درود ہے اس پہ سلام، جس پہ سلام ہے وہ علیہ السلام ہے۔ اب جسے اللہ علیہ السلام کہتا ہے بھلا پبلک اسے، مسلمان اسے، ملا اسے رضی اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا ایک ترجمہ سلام کا کہ وہ علیہ السلام ہے، جس پہ اللہ سلام بھیجنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوسرا سلم و تسلیمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ انہیں مان جاؤ، انہیں تسلیم کر جاؤ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آخری جملہ اور آپ سے دعا سلام۔ تسلیم کیسے کر جاؤ؟ سرکار بھی ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے ایسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ مولا علی ہے، تسلیم کر جاؤ جسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سیدہ کائنات ہے، انہیں تسلیم کر جاؤ۔ درود میں یہ سارے ہی شامل ہے نا، یہ شامل درود ہے، پنجتن شامل درود ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ سیدہ کائنات تسلیم کرو انہیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ حسنین کریمین یعنی مولا حسن علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، انہیں تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ کیسے تسلیم کرو؟ اگر سرکار فرمائیں جنت ہے مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے قیامت آئے گی مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ دوزخ کا عذاب ہے مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ سلم و تسلیمہ کا یہی مطلب ہے، مان جاؤ بحث نہ کرو۔ جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی وہیں پہ اختتام کرنے لگا ہوں، مان جاؤ بحث نہ کرو۔ اگر سرکار فرمائے اللہ ہے تو مان جاؤ، بحث نہ کرو۔ بس ایسے ہی اگر سیدہ فرمائے کہ فدق میرا ہے مان جاؤ، بحث نہ کرو، کیونکہ سلم و تسلیمہ کا یہی ایک مطلب ہے، مان جاؤ بحث نہ کرو۔ جسے اللہ نے صدیق بنایا، جسے اللہ نے چن لیا، جسے اللہ نے اپنی قدرت سے صدیق بنایا، خبردار جو ان سے بحث کرنے کے لیے تم نکل آئے، خبردار جو ان سے الجھے، ظالمین میں شمار ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ کا عذاب لپیٹ میں لے لے گا۔ تو جو آل محمد سے بحث کرے، جو آل محمد سے الجھنے لگ جائے، بھلا ہم انہیں کیسے مانیں؟ بخاری گواہ ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، مسلم گواہ ہے پڑھ سکتے ہیں، مسند ابو یعلا گواہ ہے پڑھ سکتے ہیں، مدارج النبوت، اکثر کتابیں اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا۔ اور الامامت و سیاست اور بلاغات النساء، اور ایک اور کتاب ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ تین کتابوں کے حوالوں سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ خاموشی سے نہیں گئے، بلکہ آپ نے مقدمہ لڑا، آپ نے اپنے حق کی طرفداری میں اپنے حق کے ثبوت کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی ان لوگوں کے سامنے جو کہتے تھے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے سیدہ کائنات قرآن کی آیت قرآن سے جواب دے رہے ہیں۔ اگر وہ سچے ہوتے، قرآن انہیں کافی تھا تو وہ حدیث کیوں پیش کرتے، وہ آیت پیش کرتے۔ سیدہ کائنات نے قرآن کریم سے آیت پیش کی، مسند فاطمہ زہرا کے اندر بھی یہ موجود ہے، جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ سیدہ کائنات فرماتی رہی کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے، تم کہہ رہے ہو نہیں ہوتے، اور میرے بابا کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، اور آپ نے وہ آیت پیش کی، تو لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے۔ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرے،
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو غضبناک کرے، اسے غضبناک کرے، اس فاطمہ زہرا کو کہ جس کی تعظیم کے لیے خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور کتاب کے جملے الفاطمہ، انوار فاطمہ کتاب کا نام ہے۔ الفاظ جس میں موجود ہے کہ سرکار فاطمہ کی طرف دوڑتے تھے جب سامنے سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تشریف لاتی، اور دوڑ کے آپ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیشانی کو چومتے، انہیں سینے سے لگاتے اور اپنی مسند پہ بٹھاتے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو۔ ہم انہیں مان جائیں؟ جس بیٹی کی تعظیم سرکار اس طرح سے کرتے تھے کہ اس کے لیے فرمایا الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو میری بھی ماں ہے۔ تم کہتے ہم انہیں مان جائے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنی ماں کہہ کے پکارتے تھے انہیں دربار میں کھڑا کر دیا، انہیں ہم مان جائیں؟ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جناب والا۔ آپ جتنے چاہے مولویوں کو پیش کر دیں، جتنے چاہے آپ بزرگوں کی کتابوں کو پیش کر دیں، ہم ان کتابوں کی جھوٹی روایتوں کو نہیں مانتے، جبکہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ جو صدیق سے بحث کرے، اللہ کے بنائے ہوئے صدیق سے، اس کا اللہ کے دربار میں کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر اس کا ہے کہیں ٹھکانہ تو وہ جہنم ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔